نواز شریف صاحب سے کہا جی کہ وہ ایک کام شروع کیا تھا وہ 99 میں ٹوٹ گیا تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو ڈرائنگ بورڈ، تو میں وہی سلسلہ جوڑنا چاہوں گا۔ تو پھر آ کے ڈرائنگ بورڈ پہ ویژن 2025 بنایا اور اس کے لیے بھی ایک بہت ایکسٹینسو کنسلٹیشن کی اور سب کے اتفاق سے بنایا۔ پی ٹی آئی کے پرویز خٹک صاحب کو اس میں شامل کیا، قائم علی شاہ صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے، ڈاکٹر مالک بلوچستان سے تھے، شہباز شریف صاحب پنجاب سے، ہر پارٹی کا بائن لیا۔ اور جب ہم نے وہ بنایا تو دیکھیے ملک میں 18 گھنٹے اس وقت 2013 میں لوڈ شیڈنگ تھی، اور 2013 میں آپ کے شہر کی حالت یہ تھی کہ جو مرد گھر سے باہر نکلتا تھا تو اس کی خاتون خانہ یا ماں یا بیٹی مسلح پہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتی تھی کہ اللہ میاں میرا شوہر یا بیٹا یا بھائی خیر سے شام کو واپس آ جائے۔ ان حالات میں لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک ہم پاکستان کو ٹاپ 25 کنٹریز میں لے جائیں گے، تو آپ ہمیں شیخ چلی کے خواب بیچ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، جب نیک نیتی ہوتی ہے۔ سی پیک آیا، اس کے نتیجے میں ہم نے 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر کے پروجیکٹس میٹیریلائز کیے، 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ نئی کیپیسٹی کھڑی کی پاور کی، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز ملک کے اندر تعمیر کیے۔ تو 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا، جو ان کی دنیا کی فورکاسٹ تھی، کہ اس ٹریجیکٹری کے اوپر پاکستان 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا تھا ان 2017۔ 2017 میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ اسلام آباد کے اندر ہر بڑے ملک کا سفیر، چاہے وہ امریکہ کا سفیر تھا، چاہے وہ برطانیہ کا، چاہے وہ جاپان کا، چاہے وہ یورپ کے کسی ملک کا، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کا، وہ میرے سے ٹائم لے کر مل کر ایک سوال کرتے تھے کہ ایکسیلنسی یہ بتائیے کہ سی پیک کے تحت ہماری کمپنیاں پاکستان میں کہاں حصہ لے سکتی ہیں۔ پاکستان دنیا کو ایک مقناطیس لگ رہا تھا سرمایہ کاری کے لیے، اور دنیا کا کوئی وار کالج ایسا نہیں تھا، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان، یورپ، کہ جو سی پیک اور جیو پولیٹیکل امپیکٹ کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہا تھا۔ ہر روز ہمیں سوال آتے تھے کہ سی پیک میں کیا ہونے لگا ہے۔ تو دنیا کے اندر پاکستان کا جو ایک امیج گیا تھا وہ یہ گیا کہ جسے ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک سیف ہیون ہے ٹیررسٹ کے لیے، پاکستان اب ایک سیف ہیون بن گیا ہے چائنیز سرمایہ کاری کے لیے۔ تو یہ کیا تبدیلی ہو گئی ہے یہاں پہ، اور وہ سب لوگ ہمارے پیچھے دیکھنے لگ گئے۔ لہٰذا جب یہ ہو گیا تو 2018 میں ایک رجیم چینج ہوئی۔ آج خان صاحب رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، یہ 2022 میں رجیم چینج نہیں ہوئی تھی، یہ تو نو کانفیڈنس موشن ہے، ایک آئینی طور پہ ہوئی ہے، اور اس کا شفاف طریقے سے وہ جماعتیں کہ جو پہلے ان کی حلیف تھیں وہ آزادانہ طور پہ اپنی مرضی کے ساتھ انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا، اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نو کانفیڈنس کے ذریعے چینج ہو گئی۔ لیکن رجیم چینج تو آر ٹی ایس نے کی تھی، کہ جس نے انتخابی نتائج کو تبدیل کر کے ایک ایسی پارٹی کو اقتدار دلوایا کہ جو الیکشن نہیں جیتی تھی۔ بہرحال ہم نے اس کو بھی قبول کیا۔ اگر اس تسلسل کو اور سفر کو جاری رکھا جاتا تو ہمیں کوئی دکھ نہ ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ تمام پالیسیز جو ہم نے جاری کی تھیں ان سب کو ایول قرار دیا گیا۔ سی پیک کے اندر کیڑے نکالے گئے، چائنا کو کہا گیا کہ انہوں نے سی پیک کے منصوبوں میں کرپشن کی ہے، چائنا کو تانے دیے گئے کہ آپ نے ہمیں مہنگے قرضے دیے ہیں۔ لہٰذا وہ دوست ملک جس نے تب ہمارے ہاں سرمایہ کاری کی کہ جب اور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب اس کو یہ سب کچھ سننا پڑا تو چین کے انویسٹرز بددل ہو گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی طرح جو ملک کے اندر جھوٹے مقدمے بنائے گئے اور ہراساں کیا گیا سیاستدانوں کو اور انتظامیہ کو، اب میں آپ کے سامنے اس کی جیتی جاتی مثال بیٹھا ہوں۔
کہ میرے خلاف ایک مقدمہ بنایا گیا نارووال سپورٹ سٹی کا بے بنیاد. میری وزارت کے 35 افسروں کو بلا کے دھمکایا گیا کہ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو, اس کے خلاف بیانات دو. نتیجہ کیا تھا کہ وہ افسر جو نیب کا ایک چکر لگا کے آتا تھا, وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا کہ میرے باپ کی توبہ, آئندہ میں نے کسی فائل پہ دستخط کیے یا میں نے کسی منصوبے کو ہاتھ لگایا. آج آپ نے دیکھا کہ اس مقدمے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یعنی کہ اس کے پرخچے اڑا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ یہ جھوٹا اور بوگس کیس تھا. لیکن اس جیسے بوگس کیسوں نے جو ہماری انتظامیہ کو اور فیصلہ سازی کو مفلوج کیا, اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اربوں روپے میں قیمت ادا نہیں کر سکتے. آج توانائی کا جو ہمیں بحران کا سامنا ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کووڈ کے دور میں قیمتیں بہت کم بھی ہو گئیں, تب بھی سرکاری افسر کانٹریکٹ کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ اگر ہم نے کانٹریکٹ کیا تو کل کو پھر کوئی انکوائری شروع ہو جائے گی. اور کہا جی سستی ملتی ہے, ملے نہ ملے ہماری جان سے جائے, ہم نے دستخط نہیں کرنا ہے. وی مسڈ اے گولڈن اپرچونٹی کہ جب ہم کووڈ کے دوران بہترین معاہدے لانگ ٹرم کر سکتے تھے اور ایل این جی کو سیکیور کر سکتے تھے, وی لیٹ اٹ گو, چونکہ ہم نے ایک انتظامی بحران ملک کے اندر بدترین انتقامی کارروائی کے صورت میں فیصلہ سازی کا پیدا کر دیا تھا. تو یہ وہ حالات ہیں کہ جن کے نتیجے میں وہ جو پاکستان, دیکھیے آپ بزنس مین ہیں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں یہ جانتا کہ بزنس میں بیلنس شیٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن ایک چیز بیلنس شیٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, ٹرسٹ. آپ کا مارکیٹ میں ساکھ, آپ کی اگر مارکیٹ میں ساکھ ہے تو آپ کی بیلنس شیٹ کی کمزوری کو آپ کور کر لیتے ہیں. لیکن اگر ایک دفعہ آپ کی ساکھ خراب ہو جائے تو پھر آپ کی سنہرے لفظوں میں بھی بیلنس شیٹ لکھی ہو, لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے. پاکستان کی پچھلے 4 سالوں میں بین الاقوامی ساکھ کو تباہ کیا گیا, ہماری پرسپشن کو تباہ کر دیا گیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان اس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے بھی محروم ہو گیا جو کہ آنی تھی. اور میں آپ کو عرض کروں کہ 2017 میں آئی واز لوکنگ ایٹ کہ جو چائنیز سینٹیمنٹ تھا اس وقت پاکستان کے لیے کہ اگلے 5-7 سالوں میں $30 to 40 بلین ایف ڈی آئی ہمیں ری لوکیشن کے اندر آ سکتی تھی. ہر چائنا کا بڑا گروپ جو ہے وہ اسلام آباد میں آ کے ہم سے کہتا تھا کہ ہم نے انڈسٹری لگانی ہے, ہمیں جگہ بتائیں کدھر لے سکتے ہیں ہم. اور میں اس کا جو انٹرسٹ تھا, مجھے ایک رف سا تخمینہ تھا کہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں وی ول بی ایبل ٹو گیٹ $30 to 40 بلین ایف ڈی آئی انڈر ری لوکیشن, چونکہ چائنا کی بہت ساری انڈسٹری اب ری لوکیٹ ہو رہی ہے. بٹ دیٹ اپرچونٹی واز لاسٹ بیکاز سی پیک کو ہم نے ریلیگیٹ کر دیا. ہم نے چائنا کے ساتھ تقریباً 9 صنعتی زونز کو چنا کہ ہم 2020 تک تیار کریں گے. آج 2022 میں ایک بھی صنعتی زون تیار نہیں ہے, 5 کے اوپر تو کام ہی شروع نہیں ہوا بالکل. 4 پہ کام ہو رہا ہے, اور وہ اب کہتے ہیں جی ایک کو 2024 میں تیار ہوگا, ایک 2025 میں ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ کون سا ملک ہے, انویسٹر ہے جو 5-5 سال انتظار کرتا ہے. یہاں تو ایک منٹ کے لیے وہ کپڑے پھاڑ رہے ہیں, ویتنام والے, کمبوڈیا والے, لاؤس والے, بنگلہ دیش والے, کہ آؤ ادھر ہماری طرف آؤ, ریڈ کارپیٹ ہر جگہ بچھا ہوا ہے. تو آپ اگر 5 منٹ بھی لیٹ ہوں گے تو انویسٹر کسی اور جگہ چلا جائے گا. آج ان چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری انویسٹمنٹس متاثر ہوئیں, ہمارے ملک کی اکانومی کی اندرونی جو حالات ہیں وہ خراب ہوئے. پھر ہم نے بغیر سوچے سمجھے اس وقت انتہا قسم کی ڈیویلیویشن اور جو پالیسی ریٹ بڑھایا, اس نے ایک دم اکانومی کو کریش کر دیا. 1 سال کے اندر ہم 6% سے 1.7% پہ آ گئے, اور اس 1.7 پہ آنے کے لیے نہ کوئی کرونا تھا, نہ کوئی سیلاب تھا, نہ کوئی اور آفت تھی, صرف ایک سیاسی تبدیلی تھی جس کی قیمت ہمیں یہ دینی پڑی. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 2 چیزیں پیدا ہو گئیں. ایک انفلیشن, چونکہ جب آپ اتنی میسو ڈیویلیویشن یک لخت کرتے ہیں تو اس سے
بہت سخت انفلیشن پیدا ہوتی ہے. اس انفلیشن کو روکنے کے لیے انہوں نے پالیسی ریٹ کو دگنا کیا, اس کے ساتھ ایک دم سلو ڈاؤن ہوگی اکانومی. تو ہم دونوں طرف سے ایک پکڑ میں آ گئے, اور پھر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہمارے جب سلو ڈاؤن ہوا تو ہمارے اپنے جو خسارے تھے وہ بڑھنے شروع ہو گئے. ہمارے ٹیکس ریونیو میں اضافہ نہیں ہوا, چونکہ ہمارا 50% ٹیکس تو آپ کو پتہ ہے کسٹم سے آتا ہے. تو جب آپ کی اکانومی سلو ہو جاتی ہے, امپورٹس کٹ ہو جاتی ہیں, تو اس میں آپ کا ٹیکس ریونیو کم ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے ریٹ ڈبل کر دیا تو ہماری ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ یکایک وہ بھی دگنی ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں آپ کا جو خسارہ ہے وہ اتنا پھیل گیا کہ قرضوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہم نے اپنے اوپر عاری کر لیا. تو آج اگر کوئی شخص میرے سامنے آ کے بیٹھے, میں اسے چیلنج کرتا ہوں پچھلی حکومت کا, چاہے اسد عمر صاحب آ جائیں, چاہے شوکت ترین صاحب آ جائیں, وہ مجھے صرف 2 باتوں کا جواب دے دیں کہ 2018 میں جو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ تھا وہ 1000 ارب تھا. جب میں نے یہی منصب 4 سال کے بعد گزارا ہے, اٹھایا ہے, تو 550 ارب رہ گیا تھا. آپ مجھے بتائیے کہ 4 سالوں میں تو یہ 1000 سے کوئی جانا چاہیے تھا 1700-1800, تو بجائے 1000 ارب سے وہ اوپر جاتا, وہ 550 ارب پہ آ چکا تھا. 2018 میں ہم نے جب معیشت کو چھوڑا, پاکستان کا دفاعی بجٹ بھی 1000 ارب تھا اور پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی 1000 ارب تھا, اور نہ ڈیفنس بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ کی قیمت پہ تھا اور نہ ڈیولپمنٹ بجٹ ڈیفنس بجٹ کی قیمت پہ تھا. دونوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ہم نے ہم پلہ ایلوکیشنز کی تھیں. وفاقی وزیر منصوبہ